لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید کتاب سنت .com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے مجلس کی نسبت پر اور ذکر اللہ کی نسبت پر اور دعا کی نسبت پر ہم جمع ہیں۔ جب بھی ہم مجلس کے لیے جمع ہو تو ہمارا بنیادی مقصد جو ہے، ایک اللہ کا ذکر کرنا اور نمبر 2 اللہ کے سامنے رونا دھونا، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ ذکر کی وجہ سے دل پاک ہوتا ہے اور پھر رونے کی وجہ سے دل کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے، نکھار والا ہو جاتا ہے، تو اس میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آتی ہے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائے، جو میرے بھائی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹیک لگا کر اللہ کا نام لینا یا نبی پر درود بھیجنا یہ نبی کی شان کے مناسب نہیں۔ ہاں جو بیچارے معذور ہیں، بوڑھے ہیں، وہ ضرور ٹیک لگا کر بیٹھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان بوڑھوں کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت ہم سب کے اوپر نشاور کرے۔ باقی ہم سب مل کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ چلو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ، اور یہ مجلس کا سلسلہ سالوں سے چل رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور قریباً سب وہی ہے جو ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ شروع کریں۔ لا
مل کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. میری زبان پر محمد 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 میرے دوستوں نام بہت پیارا ہے. اللہ اس نام سے محبت نصیب فرمائے. نام بہت پیارا میرے دوستوں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم گنہگار کی زبانوں پر یہ نام آ جاتا ہے، ورنہ اس نام کو ایسے ناپاک زبان کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ہماری ناپاک زبان کو اس نام کی ضرورت ہے تاکہ اس کے صدقے میں ہماری زبان پاک ہو جائے. میرے دوستوں بہت پیارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دن دگنی رات چگنی محبت میں ترقی عطا فرمائے. بلکہ دعا کرو میرے دوستوں ایسے تو دعا کسی اور کے لیے کہنا مناسب نہیں، لیکن میں یہ دعا کہتا ہوں کہ کرو اللہ ہم کو محمد کا دیوانہ بنا دے، کسی اور کا دیوانہ نہ بنائے تو اللہ محمد کا دیوانہ بنا. میرے دوستوں رات اور دن اگر ان کا تصور ہو تو بتاؤ ایمان کتنا مضبوط ہوگا. اللہ ایسا ایمان ہم کو نصیب فرما. میرے دوستوں میں کہتا ہوں کوشش کرو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میرے دوستوں نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، ولیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. نبوت ختم، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ولی قیامت تک آئیں گے. اور میرے دوستوں ایک بار نبی کی محبت قسم اللہ کی پیدا کر کے تو دیکھو، پیدا کر کے تو دیکھو. میرے دوستوں ادھر ادھر کی سچی محبت ہٹاؤ اور کہہ دو کہ میرے دل میں نبی کی محبت ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں آنکھ بند کرو خواب میں مصطفیٰ نظر آئے گا. آنکھ بند کرو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے. اور میرے دوستوں نبی خواب میں نظر آ جائے اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی؟ میرے دوست اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی کہ آقا کے ساتھ ہمارا ملاپ ہو جائے. اللہ یہ ملاپ بار بار سب کو نصیب فرمائے. آج میرے دوستوں بالکل دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھے. میں تو ایک بات کہتا ہوں درود پاک سب پڑھتے تو پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دماغ اور دل میں کوئی تصور نہیں. ایسے درود پاک سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے تصور کا دیر دیر کے لیے تصور کرو کہ میں مدینے میں حاضر ہو گیا. تو تصور میں تو کر سکتے کہ نہیں، میں مدینے میں حاضر ہو گیا، میں حضور کی قبر مبارک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں ندامت کے ساتھ بالکل شرمندگی کے ساتھ میں میرے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں. اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب امت پر حالات آئے نبی نے بہت بڑا سہارا دیا ہے. دیا کے لیے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی. یہ سوچ سوچ کے درود پاک پڑھو کہ تائیس کا جب موقع آیا تو میرے نبی کے پاؤں لہو لہم ہو گئے تھے. اس وقت میرے نبی کے پاؤں سے خود کو صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. میرے نبی 3 مائی تک چلتے رہے اور پاؤں خون سے لہو لہم ہو گیا. وہی میرے نبی احد کے میدان میں گئے تو آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے. وہی میرا نبی جب احزاب میں غزوہ احزاب میں تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے. یہ سب سوچ کر درود پاک پڑھو تو میرے دوستوں وہ درود میں اور ہم جو پڑھتے اس میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا. تو میں یہی سوچ کے پڑھو گے نا. بس اب تو ایک تصور کرو کہ بیٹھا ہوں سورج کی زمین پر اور تصور یہ ہے کہ میرا نبی سن رہا ہے. اور میرے دوستوں سچ بتانا اگر نبی سامنے ہوتے کتنے ادب کے ساتھ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ میرے دوستوں اللہ یہ احترام ہم کو نصیب فرمائے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا محمد. والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد. أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر الدجى محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور الهدى محمد، نور الظلم محمد.
سراج محمد المنیر محمد الناصر محمد العاشر محمد العاهد محمد الناهي محمد المزمل محمد المدبر محمد المقتصد محمد الحبيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد خليل الله محمد نبي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نبي الله محمد نبي الله محمد المزمل محمد المدبر محمد نظام محمد اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں میں بات شروع کروں اس سے پہلے دو باتیں آپ کو کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک درود پاک آپ کو بتا رہا ہوں, یاد کرو گے انشاءاللہ, میں یاد کرو گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم کو لمبی چوڑی بات نہیں کرنا ہے, بہت جلد ختم کرنا حالات کے پیش نظر. لیکن میرے دوستوں ایک درود پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت پیارا ہے. اس سے پہلے بھاگا تلاؤ میں بھی میں نے بتایا تھا, لیکن وہاں معاملہ ایسا تھا, بارش بہت تھی, لوگ بہت کم تھے اس وقت. لیکن میں آپ کو ایک درود پاک بتاؤں, بہت پیارا درود پاک ہے. یہ درود پاک آپ صرف سمجھو, پہلے سمجھو, اس کو پڑھو گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. بہت پیارا درود پاک ہے. یہ درود پاک اتنا پیارا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے, حضرت شریف رحمت اللہ علیہ, نام یاد رکھتے جائیں, بہت بڑے اللہ والے گزرے, نام کیا, حضرت شریف رحمت اللہ علیہ. ان کے شیخ جو تھے ان کا نام ہے حضرت حنفی. ان کا انتقال ہو گیا, حضرت حنفی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, لمبا زمانہ گزر گیا. حضرت شریف رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے. یہ حضرت شریف جو مرید ہے وہ رات کو سوئے, اور رات کو خواب میں انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا. اور یہ بھی بہت بڑے تقدیر والی بات ہے, شیخ کا احترام اگر دل میں بیٹھے نا تو زندگی میں بھی ان کی یاد آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کی یاد آتی ہے. دل میں بھی دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے, رات میں بھی دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے. میرے دوستوں شیخ سے محبت جب ہو جائے نا, اور شیخ کا, میرے دوستوں شیخ جو ہے نا وہ تو نبی کا نائب ہوا کرتا ہے. وہ نبی کا, اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی نے جو راستہ بتایا اس پر چل, میرے نبی نے جس سے منع کیا اس سے. تو خیر یہ حضرت شریف رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے تو خواب میں کس کو دیکھا, شیخ کو دیکھا. شیخ کا نام کیا, حضرت حنفی. کیا نام خاتمے کا, حضرت شریف رحمت اللہ علیہ نے رات کو خواب میں حضرت حنفی کو دیکھا. بھائی شیخ کو دیکھا, لیکن عجیب حال میں دیکھا کہ شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, تو شیخ بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول بھی بیٹھے اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. خواب میں دیکھا اپنے شیخ کو, حضرت حنفی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی بیٹھے اور صدیق اکبر بھی بیٹھے. تو یہ جو خواب میں دیکھا نا حضرت شریف رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے خواب میں کہا ہے میرے شیخ اتنا اونچا مقام ہم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کا دنیا میں اتنا اونچا مقام ہے. آج معلوم ہو رہا آپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, وہاں صدیق اکبر بیٹھے. تو شیخ نے کیا کہا, شیخ نے کہا میرا مرید یہ مقام اس لیے ملا کہ میں ایک درود پاک پڑھا کرتا تھا, مجھے مقام اس لیے ملا کہ میں خاص درود پاک پڑھا کرتا تھا. تو کہا میں سنا, تو حضرت شریف رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے شیخ سنا دو تاکہ ہم بھی پڑھیں. انہوں نے درود پاک جیسے سنایا, ابھی تو خواب چالو ہے, جیسے انہوں نے درود پاک سنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ تھا. یہ امامہ جو میرے سر پر ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ تھا. امامے کو نکالا, حضرت ابو بکر کو دیا اور کہا کہ انہوں نے جو درود پڑھا ان کے سر پر پہنا دو. اللہ کے رسول نے اپنے سر سے امامہ اتارا, حضرت ابو بکر کو دیا اور کہا یہ حنفی کو پہنا دو. حنفی کو جب پہنایا تو حنفی نے کیا کہا, وہ حضرت حنفی نے کیا کہا, اپنے مرید سے کہا یہ صرف میرا کمال نہیں, جو یہ درود پڑے گا قیامت میں نبی اپنا امامہ اتار کر اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے سر پر رکھیں گے. میرے دوستو اگر اللہ کے رسول امامہ مبارک اپنے سر کا اتارے اور رکھے, اوہ میرے دوستو عجیب و غریب. بھائی حضور کی تو ہر چیز پیاری کے لیے پیاری, ارے پیاری کے لیے پیاری. میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا, میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی ہر چیز کیسی پیاری. ساؤتھ افریقہ گیا تھا, ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے ڈربن میں ایک مسجد نور, وہاں کے جو امام ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. ان کا نام ہے حضرت مولانا یونس صاحب.
दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं जब भी जाता हूँ उनकी मस्जिद में बयान करता हूँ और उनके पास बैठा रहता हूँ, और वाकईतन अल्लाह वालों के पास बैठो तो नूर ही नूर मिलता है। तो मैं उनके पास बैठा रहता हूँ मस्जिद नूर में। एक दिन मुझे उन्होंने क्या कहा, एक दिन मुझे उन्होंने कहा, जब मैं अफ्रीका में था, मुझे कहा चलो मेरे घर चलो। तो मैंने उनको कहा भी हजरत बहुत थक गया, मुझे जाने को, इसलिए लंबा चौड़ा बयान हुआ, फिर ट्रांसलेशन हुआ, फिर दुआ हुई, फिर जिक्र की मजलिस हुई, बहुत देर हो गई। तो कहा आज मेरे घर चल, तुझे एक अजीब चीज बताऊंगा। तो फिर मैं तो उनके साथ में हो गया। जब उन्होंने कहा उनके घर पर गए, अपने कमरे में ले गए, अपने कमरे में ले गए, और उन्होंने कहा कि देख मैं एक डिब्बा तेरे सामने लाता हूँ। ये कहकर उन्होंने लाल कलर का इतना एल्बम जैसा डब्बा होता, इतना खूबसूरत डब्बा लाया, और डब्बा लाने के बाद जैसे उसको खोला, कसम अल्लाह से मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कसम खाकर कहता हूँ, जैसा उन्होंने खोला पूरा कमरा खुशबू से महकने लगा, पूरा कमरा। ये मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना और नाक से सुना, सब मैं गोया खुश गवाह हूँ। जैसा उन्होंने डिब्बा खोला तो मैंने कहा हजरत ये क्या, कोई खुशबू नहीं है। मेरे नबी के 3 बाल मुबारक इसमें रखे हुए मेरे नबी। और उन्होंने कहा मैं कसम खाता हूँ, हजरत मौलाना यूनुस साहब ने कहा मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी इसके ऊपर इत्र नहीं लगाया, मैंने इसके ऊपर इत्र नहीं लगाया, पूरी सनद के साथ बताया, ताकि जब भी ये डिब्बा खोलता हूँ सिर्फ ये कमरे में नहीं, मेरे कमरे में, और कभी कभी पड़ोस वाला कहता कौन सी खुशबू लगाई तो हमारे कमरे में भी खुशबू आ रही है। मेरे दोस्तों, जिस नबी के बाल मुबारक में खुशबू होगी, वो नबी की नमाज कैसी प्यारी होगी, वो नबी का कुरान कितना प्यारा होगा, वो नबी का चेहरा कितना प्यारा होगा, वो नबी की मेराज कैसी प्यारी होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला उस नबी से बहुत मोहब्बत नसीब फरमाए, बहुत मोहब्बत नसीब फरमाए। और मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, दिखाने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि मैं अपने बारे में कहूँ। मेरा तड़केसर में घर है, तड़केसर में घर है मेरा, बहुत से लोगों ने देखा है। मेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीजें हैं। मेरे दोस्तों, कसम अल्लाह की, हफ्ते में एक दिन जब दीदार करता हूँ, अजीब व गरीब आलम है, अजीब व गरीब आलम है। दिन में वो चीज का दीदार करो, रात को नबी को पाल लो। और मेरे दोस्तों, सिर्फ क्या चीज है मेरे दोस्तों, ये एक आदमी का बहुत बड़ा मुझ पर एहसान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जो मिट्टी है और हुजूर का जो कफन है, उसका छोटा सा कपड़ा और कब्र मुबारक की मिट्टी, ये दोनों को जब साथ में देखता हूँ मेरे दोस्तों, अजीब व गरीब हाल होता है। बस मैं तो आपसे कहूंगा, हुजूर की हर चीज प्यारी है, अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाए। हर मेरे प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक जिसके पढ़ने की वजह से क्या होता है, अल्लाह के रसूल अपना इमामा मुबारक उतारेंगे और कयामत के मैदान में हमारे सर पर रखेंगे। वो दरूद पाक बहुत आसान है मेरे दोस्तों, 3 लाइन का है। कितनी लाइन का? 3। और 2 लाइन अभी याद होगी, 1 लाइन घर पर याद हो जाएगी। 2 लाइन अभी याद हो जाएगी। कौन सी पहली लाइन? सबको बताओ, याद होगी कि नहीं होगी? दूसरी लाइन भी अभी याद हो जाएगी। होगी 2 लाइन याद। अब सिर्फ तीसरी लाइन पर मेहनत करना है। एक छोटा सा दरूद पाक, इंशाल्लाह बयान के बाद तकसीम होगा। कौन करने वाला तकसीम में नाम बता दें अपना, क्या नाम है आपका? जावेद भाई जो मेरे सामने बैठे ये तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। ये तो एक दरूद पाक। और एक और खुशखबरी आपको दे दूं कि 4 साल से जो आपको मालूम है, सूरत वालों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, समझाने की जरूरत नहीं, 4 साल से हम दरूद पाक पर मेहनत कर रहे हैं। भाई कर रहे नहीं कर रहे, और हर मस्जिद में तकसीम हो रहा कि नहीं हो रहा। तो वो किताब तैयार हो चुकी है, वो किताब भी आपको मिलेगी, लेकिन किताब यहाँ नहीं मिलेगी। आइंदा कल दोपहर में 2 से 5 शालीमार मार्केट 208 नंबर की दुकान, याद रखना 208 नंबर की दुकान शालीमार मार्केट। और कल दोपहर में 2 से लेकर 5 जुनेद भाई वहां पर बैठे होंगे। एक आदमी को एक किताब, इसे एक आदमी अगर कहे कि भाई बीवी के लिए भी लेके जाता हूँ, बच्चों के लिए भी लेके जाता हूँ, पड़ोस के लिए भी लेके जाता और पड़ोसन के लिए भी लेके जाता, तो ये बहुत उम्मत फायदे से मालूम होगी। वैसे मैंने तो कह दिया जिसको छपाना हो छपा सकता। भाई बहुत से लोग जब कोई किताब लिखते हैं और बहुत ज्यादा चलती है ना, तो कहते हैं भाई छपाने का हक मेरे पास रहेगा, इसलिए कि नफा मुझको मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता, इसलिए कि नबी का दरूद है, कोई और होता तो मैं जरूर आप लोगों से नफा लेता। ऐसे ये मत समझना कि कारी साहब का दिल बहुत बढ़िया है, ये मत समझना। कोई और अगर बिजनेस में आ जाए तो बराबर नफा लूंगा मैं आपसे, लेकिन ये तो तुझे दरूद का मामला है, इसमें तो नफा लेना नबी की शान के मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने तो इजाजत दे दी, जिसको जिस तरह छपाना हो छपाए और उम्मत तक पहुंचाए, इसके लिए हम सबकी आंखें रखते हैं।
یہ ہم سب کی آخرت. اللہ ضرور پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. کل میں تو مجھے 2-3 باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پیاری محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں آج جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں ایک چیز کا ارادہ کرو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھو اللہ اللہ ہی کرنے والا, بھائی اللہ ہی کرنے والا. اس سے ہم سب ایک بات طے کر کے چلے کہ جب بھی مانگیں گے تو اللہ ہی سے مانگیں گے. تو یہ توحید بہت ضروری. قسم اللہ کی توحید جو ہوگا اللہ ہی. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا, اس میں ایک بہت بڑا رئیس تھا, بہت بڑا مالدار تھا, جس کا نام تھا قارون. تو سنا کہ نہیں سنا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی قوم میں تھا, بہت مالدار تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کا جو خزانہ تھا نا, خزانہ وہ کتنا بڑا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے, اور کتنی عمارت میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی بہتر جانے. صرف اس کے خزانے کی چابی کو رکھنے کے لیے 400 اونٹوں کی ضرورت پڑتی تھی. کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس, کتنی جائیداد ہوگی, بہت قابل, بہت زبردست. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس زکات لینے کے لیے گئے. ان کی شریعت میں بھی زکات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام زکات لینے کے لیے گئے. اب ظاہر بات ہے جب اتنا ہوگا تو زکات بھی تو بہت لمبی چوڑی نکالنی ہوگی. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف کہہ دیا, وہ بڑا نالائق بدبخت تھا قارون, اس نے صاف کہہ دیا کہ سب سے زکات لینا, میرے پاس تو 1 روپے کی بھی امید مت کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ٹیمپر تو ہائی تھا, حضرت موسیٰ تھوڑے گرم ہو گئے تھے. تو اس نے ایک پلان بنایا, عجیب و غریب پلان بنایا. اس نے کیا پلان بنایا؟ اس نے ایک عورت کو تیار کیا. یہ جب شیطان شرارت پر آتا ہے نا تو ایسے دھوکے دیتا ہے. اس نے ایک عورت کو تیار کیا, اور اس عورت کو یہ تھا, اور وہ بھی عورت کیسی تھی, حاملہ, جس کے پیٹ میں بچہ تھا. اس عورت کو تیار کیا اور کہا کہ پورے سب جگہ جا کر کہہ دے کہ یہ بچہ موسیٰ کا ہے اور ناجائز بچہ ہے, یہ بچہ موسیٰ کا ہے اور ناجائز بچہ ہے. سب جگہ اعلان کر دے تاکہ یہ بدنام ہو جائے. کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں, لیکن ایک دنیا کا دستور ہے کہ زمین پر کوئی کسی کو بدنام کرنے پر آتا ہے تو اللہ آسمان پر عزت سے فیصلے کر سکتا ہے. اور وہ قارون نے کر دیا. یہ عورت کو تیار کر دیا. عورت گلی گلی چپے جا کے بولے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ موسیٰ کا ہے اور ناجائز بچہ ہے, اور پیدا ہوگا تو میں اسی کے سر کو ڈالنے والی ہوں. اسے وہ اسی نے میرے ساتھ بدکاری. گلی میں حضرت موسیٰ کے بارے میں جو چلتے, اندازہ لگاؤ وہ نبوت کے دل پر کیسی زد پڑتی ہوگی, وہ نبوت کا دل کیسا روتا ہوگا, اور راتوں کو کیسے روتے ہوں گے. کرتے کراتے بچہ پیدا ہو گیا. جیسے بچہ پیدا ہو گیا تو ساری قوم جمع ہوئی, اور ساری قوم نے کہا کہ بچہ دے دے, موسیٰ کو دے دے, اس لیے کہ یہ بدکاری کا بچہ, یہ زنا کا بچہ, یہ حرامی بچہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بازار میں لایا گیا اور سب لوگ وہاں پر موجود تھے, اس بچے نے بچہ جیسے ابھی تو پیدا ہوا, حضرت موسیٰ کو سب نے بہت پھٹکارا, بہت کچھ کہا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بچے کو پوچھ لو کہ کس کا بچہ ہے, تو بچے کو پوچھ لو تو سب نے کہا بچے کو کیسے پوچھے. لیکن میرے دوست حدیث کے ساتھ میں لکھا, اگر موسیٰ نے کہا میں پوچھوں گا. اگر موسیٰ آگے گئے اور جا کر کہا کہ بچہ بتا تو کس کا بیٹا ہے. بچے نے جو بولنا شروع کیا تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں کے نام آ گئے اور سارے لوگ سناٹے میں آ گئے. لیکن حضرت موسیٰ کو دکھ تو بہت ہوا. مجھے یہ بتانا, حضرت موسیٰ کو دکھ تو بہت ہوا. آخری انسان تھے, نبی تھے, اور نبوت کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بددعا کی کہ یہ قارون نے مجھے بدنام کیا, اے اللہ تو اس کو اس کے خزانے میں ہی ختم کر دے, اس کو اس کے خزانے میں. اب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی. میں آپ کو توحید بتانا چاہتا ہوں, کرنے والا کون؟ اللہ ہی. اب وہ قارون اپنے خزانے میں گیا. اب وہ کتنی عمارتوں کا خزانہ ہوگا. ارے جس کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے 400 اونٹوں کی ضرورت پڑے, اور قرآن کریم کہے کہ بڑے بڑے طاقت والے اس کی چابی کو اٹھا نہیں سکتے تھے. وہ قارون اپنے خزانے میں گیا. جیسے خزانے میں گیا دسنے لگا زمین میں, بس اس کے دونوں پاؤں اندر گئے. ہاں, دونوں پاؤں اندر چلے گئے. پھر یہاں کمر کا حصہ چلا گیا, پھر یہاں چلا گیا. اب اس نے چلانا شروع کیا. پوری قوم جمع ہو گئی. حضرت موسیٰ بھی آ گئے اور وہ زور زور سے کہا, اے موسیٰ بددعا واپس لے لے, اے موسیٰ تیری بددعا واپس لے لے. لیکن حضرت موسیٰ کہے نہیں, ناک بیٹا بدبن, کیونکہ آج زمین میں دفن ہوگا. یہاں تک وہ دفن ہوتا گیا, یہاں تک آ گیا, گردن تک آ گیا. اب اس کا صرف چہرہ دکھتا ہے خزانے میں, باقی کچھ دکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے موسیٰ ایک بار معاف کر دے, ایک بار معاف کر دے. ابھی موسیٰ نے کہا کبھی نہیں, میں معاف نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کروں گا. میرے دوستوں ہوا کیا,
اپنے خزانے کے اندر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، کسی کو لاکھ تک کا پتا نہیں چلا، خدا نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا، بس خدا نے جہنم میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ حدیث بتائی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی نا، ہمارے نبی نے جب یہ پوری حدیث بتائی تو رو پڑے ہمارے نبی، یہ صحابہ حیران ہو گئے کہ قارون مر گیا، اس نے آپ روئے کیوں؟ ارے قارون اس کے خزانے میں دفن ہو گیا، بتا گیا، وہ بدبخت آخری درجے کا نالائق انسان تھا، وہ مر گیا۔ اب ہمارے نبی نے کہا میں اس لیے نہیں روتا، میں اس لیے نہیں روتا کہ قارون گھس گیا، مر گیا، دب گیا، اس لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ آخری گھڑی میں موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ موسیٰ بچا لے، اگر وہ ایک مرتبہ کہتا اے موسیٰ کا خدا بچا لے، قسم اللہ کی اللہ اس کو بچا دے گا۔ وہ ایک مرتبہ اگر اتنا کہہ دیتا کہ موسیٰ تین رہنے سے اب تیرا خدا بچائے گا تو اللہ آسمان سے کہے گا کتنا بھی بڑا نالائق ہوگا مجھے پکارے گا تو میں بچا دوں گا۔ میرے دوستوں یہ جو توحید، اگر توحید ہو تو گنہگار سے گنہگار کی بھی مغفرت ہے۔ آپ نے ایک اور نبی کا نام جب بات آئی تو بات بتا دو، ایک اور نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت زکریا، سنا ان نبیوں سے عجیب عجیب بات کیا تھا۔ زکریا علیہ السلام کے پیچھے کچھ دشمن لگ گئے تھے اور بڑے بڑے آرے لے کے اور بڑے بڑے چھرے لے کے، اور حضرت زکریا دوڑے جا رہے اور دشمن پیچھے آ رہے۔ حضرت زکریا سمجھ گئے کہ دوڑ کے کہاں تک دوڑوں گا، اور دشمن پیچھے بالکل قریب آ رہے۔ ایک درخت تھا، وہ تو نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، فوراً کہا ایک درخت تو کھل جا اور مجھے اپنے آڑے میں چھپا لے۔ درخت فوراً نبی نے کہہ دیا بادشاہ، وہ درخت یوں اوپن ہو گیا اور درخت سمجھ میں جھاڑ یوں کھل گیا، حضرت زکریا اس کے اندر گئے، درخت واپس بند ہو گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کیا سمجھے کہ چلو اب وہ دشمن جائے گا تو دشمن کیا کریں گے، اور دیکھا کہ بھائی تھوڑی دیر تو ہمارے سامنے اچانک کہاں آئی ہو گئے، کوئی ادھر ڈھونڈا، کوئی ادھر ڈھونڈا، کوئی ادھر ڈھونڈا، کوئی ادھر ڈھونڈا۔ لیکن میرے دوستوں لکھا ہے کہ حضرت زکریا نے جو کپڑا پہنا تھا نا، تو کپڑے کا ایک حصہ باہر لٹک رہا ہے، درخت بنتے ہوئے کپڑے کا ایک حصہ باہر لٹک رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد کسی کی نظر پڑی کہ کپڑا تو زکریا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کہا کہ آرا لے لو اور اوپر سے کاٹنا شروع کرو تاکہ دو حصے ہو جا رہے، اور کاٹنا شروع کیا، جب قریب آئے تو حضرت زکریا سمجھ گئے کہ میرے دو ٹکڑے ہونے والے۔ کہا اللہ یہ کیا ہوا، اللہ یہ تو ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا ہے میرا نبی اب تو وقت آ ہی گیا ہے، میرے پاس آنا ہی ہے، لیکن ایک چوک ہو گئی تجھ سے، چوک کیوں ہو گئی کہ تم نے درخت کو پکارا، اگر مجھے پکارا ہوگا تو تجھے چھپا دیتا۔ میرے دوستوں جب ایسے بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہم اور آپ سوچے کرنے والا کون؟ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں جو لکھا ہے وہ ہو کے رکھے گا، جو لکھا ہے وہ عزت دینے والا بھی اللہ ہی اور ذلیل کرنے والا بھی۔ اس لیے میں نے ابھی وہاں بھاگا کلاؤں میں بھی ایک بات کہی، آپ کو ایک بات کہتا ہوں، توحید میں سنو، لا الہ اور محمد یہ دل میں جم جائے، یہ دل میں جم جائے۔ دیکھو ولی بننا ہے نا، سب کو بننا ہے نا، ارے ولی بننا ہے نا۔ ہاں میرے دوستوں آپ کو میں بتاؤں، ولی بننے کے لیے صرف دو ہی کام کرنا ہے، قسم اللہ کی۔ میں نے کہا نا ولیوں کا دروازہ بند نہیں، اللہ مجھ کو بھی بنا ہوا، آپ کو بھی بنا ہوا ہو آمین۔ ولی بننے کے لیے دو ہی کام کرنا ہے، ایک اللہ نے کہا الذین آمنوا، ایمان میں پکا ہو جائے، ایمان میں پکا مطلب توحید میں پکا ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں پکا ہو جائے، اور جو نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، عبادت میں پکا ہو جائے، ہو جائے الذین آمنوا۔ اور نمبر 2 وکانوا یتقون، گناہ کو چھوڑ دے، ایمان میں پکا ہو جائے، گناہ چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے ان اولیاء اللہ، یہ میرے ولی ہے، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ توحید، ایمان میں پکا ہوں گے، ایمان میں پکے ہوں گے۔ ایمان میں پکا ہونے کا مطلب یہ میرے دوستوں کہ سیرت بھی نبی کی مل جائے، سیرت بھی نبی کی مل جائے صلی اللہ۔ میرے دوستوں سیرت سب نبی کی مل جائے، ایمان میں پکا ہو جائے، اللہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے، وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ نام۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، وہاں بازا کلاؤں میں سنا ہے، جی چاہتا آپ کو سنا دو، بہت پیارا واقعہ میرے دوستوں، اتنا پیارا واقعہ۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت ابو دجانہ۔ کون حضرت ابو؟ صاحب کو کون سے صحابی؟ حضرت ابو، بہت اونچے درجے کے صحابی حضرت ابو دجانہ۔ ان کے بارے میں کتنی عجیب بات ہے، فجر کی نماز ہوتی تھی مسجد نبوی میں، مدینہ پاک میں فجر کی نماز ہوتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہو گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابو دجانہ فوراً گھر بھاگتے تھے۔ یہاں نبی نے سلام پھیرا فجر کا، اور یہاں گھر بھاگنا یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے میرے دوستوں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے کہ مسجد دیکھو شیطان ہے نا، شیطان، حالانکہ معلوم ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، 33 مرتبہ
ارے کہو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ. یہ جو پڑھ لیتا ہے فرض نماز کے بعد، ہمارے نبی نے قسمیں کھا کر کہا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتے تھا. لیکن شیطان کیا کہتا ہے، مجھے امام صاحب نے سلام کیا تو ہم کو دماغ میں بات ڈالتا ہے، چل رستے میں چلتے چلتے پڑھ لے گا، ابھی اٹھ جا رستے میں چلتے چلتے. اور یہ بھی فوراً کہتا ہے کہ ہاں برابر بات ہے، 2 کام ہو جائیں گے، رستے میں چلنا بھی ہو جائے گا اور تسبیحات بھی پڑھنا ہو. جیسے رستے میں جائے گا شیطان ادھر ادھر مشغول کر دے گا. اب ظہر میں یاد آئے گا کہ فجر میں نے تسبیح نہیں پڑھی، لیکن ظہر میں پھر وہی شیطان بھڑکائے گا کہ وہ فجر میں بھول گیا تھا، ابھی تو تیرا دماغ بہت پاور والا، ابھی پڑھنا، پھر راستے میں بھلا دے گا. بغیر کے لیے چلتا شیطان ایسا. تو اس لیے مسجد میں بیٹھو، سکون کے ساتھ بیٹھے، تسبیحات پوری کرے. اس لیے کہ تسبیحات پوری کرنے میں 5 منٹ لگے گی اور 5 منٹ میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنے والا. ہاں مسجد میں اتنا بڑا کام ہو جائے گا کہ اللہ تیرے گناہ ہو کے معاف کر دے گا. تو کریں گے انشاءاللہ سب عمل کریں گے. ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 پر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بلیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو کریں گے انشاءاللہ. اور میں تو کہتا ہوں گھر کی عورتیں بھی کریں، خاص سے کون کرے گھر کی عورتیں. اس لیے لکھا ہے کہ جو عورت گھر میں کھانا بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، بچوں کو سنبھالنا، جو تھک جاتی ہے، ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے اے فاطمہ یہ پڑھ لے، کام کرتی رہے گی لیکن کبھی تھکن محسوس نہیں ہو. تو یہ عمل سب کریں گے انشاءاللہ. تو سر بات کر رہی تھی کہ حضرت ابو حضرت سننا، یہ دیکھو نبی سے محبت ہو جائے تو کیا نہیں ملتا. حضرت ابو دجانہ فجر کی نماز ہوتی تھی نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھاگتے تھے. اب 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن، 1 مرتبہ ہمارے نبی کو تعجب ہوا کہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے، بھائی یہ صحابی ایسا کیوں کرتا کہ میں سلام پھیرتا ہوں اور بھاگتا. 1 مرتبہ ہمارے نبی صاحب نے بلایا اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا کہ ابو دجانہ یہ کیسا طریقہ ہے کہ فجر کی نماز میں سلام پھیروں اور تم بھاگتے ہو. ابو دجانہ رو پڑے، غریب صحابی تھے. حضرت ابو دجانہ روتے روتے کیا کہا اللہ کے رسول میرا چھوٹا سا جھوپڑا ہے اور میری بیوی بھی بہت بھوکی رہتی، بچے بھی بہت بھوکے رہتے. کہا میرا تو جھوپڑا ہے، اور سننا کہا میرا تو جھوپڑا ہے لیکن بازو میں یہودی کا پکا گھر ہے اور اس کے باہر اس کا کھجور کا درخت ہے. رات کو ہوا چلتی ہے تو کھجور میرے آنگن میں آ کے گرتی ہے، وہ میرے آنگن میں آ کے گرتی ہے. اب میری بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے. اگر میں دیر سے جاتا ہوں تو میری بیوی اور بچے جلدی سے وہ کھجور کو کھا لیتے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی کھجور بغیر اجازت سے میرے بچوں کے پیٹ میں آئے. اس سے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا ایمان ختم نہ ہو جائے، کسی اور کا مال بغیر اجازت کے میرے بچوں کے پیٹ میں جائے ان کا ایمان. اس سے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اور جلدی سے ٹوکری میں ساری کھجور بھرتا ہوں اور اس کے اندر میں پھینک دیتا تاکہ تیرا درخت، تیری کھجور اور میری بیوی اور میرے بچے بھلے بھوکے رہے لیکن حرام میرے بیوی بچوں کے پیٹ میں جائے اور ایمان ختم ہو جائے. یہ میں گوارا. اب بتاؤ حضرت ابو دجانہ نے جب یہ داستان بتائی تو نبی کا غصہ، نبی تو غصے میں کہہ رہے تھے کیوں چاہتے ہو سلام کے بعد، لیکن انہوں نے بتا دیا وہ ٹوکرا لیکن کھجور وہاں پھینکنے کے لیے جاتا ہوں. ہمارے نبی کا حسب غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا جہاں یہودی کو بلا، دیکھو ہمارے نبی رحمت للعالمین کہا یہودی کو بلا. تو گئے حضرت ابو دجانہ کہا تجھے اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں، یہودی بھی تو مانتے تھے نا، وہ الگ بات ہے کہ اقرار نہیں کرتے تھے. تو یہودی کا ہمارے نبی صاحب نے کیا پیاری بات کہی، کہا دیکھ تیرے آنگن میں جو کھجور کا درخت ہے وہ مجھ کو بیچ دے. ہمارے نبی نے کہا مجھ کو بیچ دے، جو قیمت دو میں خریدوں گا اور تو اس کی جو دیکھ بھال کرے گا اس کی بھی قیمت میں تجھ کو دوں گا اور تیرے آنگن میں وہ درخت پڑا رہے گا اس کی بھی قیمت میں تجھ کو دوں گا. لیکن جتنی بھی کھجور نکلے ابو دجانہ کے بچوں کو پہنچاتے ہیں، ابو دجانہ کے بچوں کو درخت بھی تیرے آنگن میں رہے گا، صرف اس کی کھجور کیا کرنا اور میں تجھے سب قیمت چکاؤں گا، آنگن کی قیمت بھی چکاؤں گا، درخت کی قیمت بھی چکاؤں گا، کھجور کی قیمت بھی چکاؤں گا. لیکن ابو دجانہ کے بچوں کے پیٹ میں آج سے کھجور جائے گی تو حلال بن کے جائے گی. تو یہودی کا اس نے کہا نا مجھے منظور. تو حضرت ابو بکر بیٹھے، کون بیٹھے تھے؟ حضرت ابو بکر. انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا اگر منظور ہے تو ایک کام کر، میرا ایک چھوٹا باغ ہے، پورا باغ ہے، وہ باغ میں تجھے دے دیتا ہوں، یہ درخت مجھ کو دے دے. باغ پورا کا پورا تیرا اور یہ درخت میرا، تاکہ میں نبی کو دے دوں اور نبی کو جو کام کرنا ہے وہ کام. تو اس نے کہا یہ بھی مجھ کو منظور ہے. تو یہودی کا مجھ کو ہمارے نبی نے ایک جملہ کا انت مضار کہا کہ تو نقصان دینے والا ہے. انت مضار یعنی تو ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی جب یہ بھی منظور نہیں یہ بھی منظور نہیں تو تیرا درخت کس کو مبارک اللہ فیصلہ کرے گا. تو یہودی گیا آگے آگے، پیچھے کون جا رہے ہیں؟ حضرت ابو. وہاں جا کے یہودی آپ سے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، کیوں اس سے کہ جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچا دیکھا کہ درخت اس کے آنگن سے نکل کر ابو دجانہ کے آنگن میں آ چکا ہے، اس کے آنگن سے نکل چکا ہے اور اب وہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے. حضرت ابو دجانہ نے کہا
तू ने नबी की नहीं माना, खुदा ने वो दरज मुझको दे दिया, अब तू वहां कुछ नहीं उठाना चाहेगा। अबू दुजाना कहते उसने इतनी मेहनत की, दरज से दूर की बात वहां कभी सौदा भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीज क्या बताती है हमको कि नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अरे हो जाता है कि नहीं हो जाता, लेकिन शर्त वो ही रहे कि मेरे दोस्तों अल्लाह की तौहीद और हुजूर की मोहब्बत। दो चीज जमाइए इंशाअल्लाह, तौहीद और हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु। मेरे दोस्तों नबी से मोहब्बत करे तो बहुत बहुत कुछ मिलता है। अरे मिलता है कि नहीं मिलता। एक बात पता कि बात से कंप्यूटर से हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैंने कहा ना हमारे आने का असल मकसद तो अल्लाह को राजी करना। मेरे दोस्तों आपने सहाबी का नाम सुना होगा, हजरत अबू हुरैरा। भाई सबका सुना कि नहीं साथ में कहो सुना कि नहीं सुना? हाँ मेरे दोस्तों हजरत अबू हुरैरा जो थे ना, उन्होंने जो गरीबी में जिंदगी गुजारी। हजरत अबू हुरैरा हमारे नबी के मदरसे में पढ़ते थे। अगर आप लोग मस्जिद नबवी जाओ तो मदीना जाओ, मैं तो अपने साथियों को मैंने बताया, अभी हम गए थे तो मस्जिद नबवी में जाओगे ना तो एक पूरा एरिया उसका नाम है सुफ़ा। उसका क्या नाम है? कभी उर्दू में उसको चबूतरा कहते हैं, अरबी में उसको। ये हमारे नबी का सबसे पहला मदरसा था। ये नबी का पहला मदरसा था जहाँ 42 तलबा पढ़ते थे। कितने? 42 42 तलबा पढ़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तलबा का अमीर अबू हुरैरा को बनाया था। किसने बनाया था? हजरत। दोस्तों अजीब मामला हजरत अबू हुरैरा अमीर। और हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा खाने पीने का इंतजाम होता है, खाने पीने का कोई इंतजाम हमारे नबी के मदरसे में खाने पीने का कोई इंतजाम। वहाँ 2 दरख्त थे, एक दरख्त इधर था, एक दरख्त इधर था, बीच में मदरसा था जिसको सुफ़ा कहते। बस 2 दरख्त थे। अगर किसी को किसी पर तरस आता तो कोई दरख्त से खजूर लटका के जाता, कोई दूध का बर्तन लटका के जाता। तो ये जितने 42 थे वो रात को देखते थे, ईशा की नमाज के बाद देखते थे दरख्त से क्या लटका हुआ, जो लटका हुआ अबू हुरैरा लेते थे और 42 में तकसीम करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते कभी कभी ऐसा भी होता था कि 3 दिन गुजर जाते थे और हमको खाने को कुछ नहीं मिलता था। हजरत अबू हुरैरा कहते कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 3 खजूर मिली, किसी खजूर 3 और हम कितने थे? हजरत अबू हुरैरा कहते इतना मामला मुश्किल होता है, एक मुंह में डालता था, चूसता था, फिर दूसरे के मुंह में देता, दूसरा चूसता था, फिर तीसरे के मुंह में देता, तीसरा चूसता था और चौथे के मुंह में चूस देता था। कहते एक एक खजूर 12 आदमी चूस चूस के उसको खत्म करते थे। ये हजरत अबू हुरैरा कहते कि बहुत अजीब व गरीब आलम था। लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते कि एक दिन तो मुझको भूख लगी। सुनना है वाकया पड़ा अजीब। अबू हुरैरा कहते एक दिन तो मुझको भूख लगी और जुमा का दिन था, दिन भी कौन था, और कहते कि इतनी भूख लगी। और अबू हुरैरा कहते मुझको क्यों ज्यादा भूख लगी, इसलिए जब भी मैं तकसीम करता था तो सबको मिलता था और मुझे, इसलिए जब मेरे पेट पे पत्थर चलते रहते थे। कहते एक जुमा तो मैं इतना परेशान कि जुमा की नमाज में आ गया। मेरे दोस्तों अंदाजा लगा हम भी जुमा पढ़ने आते। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं जुमा की नमाज में कोने में खड़ा हुआ, दीवार का सहारा लेके खड़ा हुआ, इसलिए मुझे डर था कि रुकू में बेहोश नहीं हो जाऊं, सजदे में बेहोश। कहते मैं दीवार का सहारा लेके कहते खैर जुमा की नमाज हो गई, जुमा की नमाज हो गई। अब तो कहते इतना बेचैन और बेकरार था कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिलना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते मालूम? हजरत अबू हुरैरा कहते मैं बाहर खड़ा हो गया मस्जिद के बाहर, जैसे कोई फकीर खड़ा होता है ना, कहते इस तरह मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया और मैंने सोचा किससे मांगू। कहते हजरत उमर आ गए। कौन आ गए? अब हजरत अबू हुरैरा कहते इनसे मांगो, लेकिन डायरेक्ट नहीं मांगूंगा, डायरेक्ट मांगूंगा तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको मसला पूछूंगा। हालांकि मसले से कोई लेना देना, लेकिन क्या कोई एक सवाल पूछूंगा, एक मसला पूछूंगा, वो मेरा चेहरा देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि मैं कितना भूखा हूँ, तो मुझे घर पे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने उमर को देखा तो मैंने मसला पूछा, लेकिन अबू हुरैरा कहते कि क्या करे, उन्होंने तो जवाब दिया अस्सलाम वालेकुम कहके चले गए। क्या उन्हें जवाब दिया मसले का? हालांकि मसला का मुझसे पहले से मालूम था, इसलिए मैं जितना नबी की खिदमत में रहता था उतना उम्र थोड़ी रहते थे, मसले तो मुझको मालूम थे, लेकिन मैंने तो ऐसे ही पूछा तो उन्होंने तो जवाब दिया अस्सलाम वालेकुम कहते। तो हजरत अबू हुरैरा कहते कि वो तो फिर एक मामले में तो मैं इंतजार कहा हजरत अबू बकर आए, चलो हजरत अबू बकर को भी ऐसा ही करूं, मसला पूछा तो हजरत अबू बकर ने भी मसले का जवाब दिया, एक जवाब दिया, दूसरा जवाब दिया अस्सलाम वालेकुम कहकर। हजरत अबू हुरैरा कहते यहाँ पेट में आग लगी हुई थी, यहाँ भूख लगी थी और वो मसले का जवाब देखे अब कौन आ रहे हैं? कहते अबू हुरैरा कहते मैंने देखा आखिर में आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, आका मोहम्मद। तो हजरत अबू हुरैरा क्या कह रहे हो सुनना, कहते इनको मसला पूछो कि नहीं पूछो, इनको पूछो कि नहीं पूछो, इसलिए कि अगर इनको पूछूंगा और ऊपर से खबर आ गई कि ये तो एक्टिंग करता है, ये तो झूठा मसला पूछा, इसको तो खाने से मतलब है, मसले से मतलब कहते मैं सोच में पड़ गया पूछूं कि नहीं पूछूं। जैसे तो उमर को तो पूछ लिया, वहाँ वही आने वाली नहीं थी, अबू बकर को पूछ लिया, वहाँ भी वही आना है, यहाँ तो डायरेक्ट ऊपर से फोन आता है।
پھر آ جائے گا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے تو کھانے کے لیے سب کر رہا. اب سوچے پوچھوں نہیں پوچھ رہے کہتے بھوک اتنی لگی تو گیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سلام کیا اور سلام کر کے میں نے مسئلہ پوچھ لیا. کہتے جیسے میں نے مسئلہ پوچھا اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے جواب بعد میں دوں گا, پہلے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. کیا کہا کہ جواب بعد میں دوں گا, پہلے کھانے کا بندوبست. اب وہ میرا کہتے میں نے انگلی اٹھائی, میرے دوست کیا گھڑی ہوگی, کہا میں نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور میں نے کہا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہی اللہ کا رسول ہے, یہی اللہ جو امت کا درد سمجھے وہی پیغمبر ہو سکتا ہے. عمر نے میرے درد کو نہیں سمجھا, ابو بکر نے میری فکر کو نہیں سمجھا اور انہوں نے 1 منٹ میں سمجھ لیا. کیا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے کھانے کا بندوبست کرے. چل ابو ہریرہ میرے سپنے سے کیا کہا, چل ابو ہریرہ میں یہ کیا کہتے ابو ہریرہ میں سمجھا کہ مجھے لے جاتے تو گھر میں کھانا بہت پکا ہوگا, جمعہ کا دن ہے, چلو ہم چلے. ابو ہریرہ کہتے میں باہر کھڑا ہو گیا, اللہ کے رسول اندر گئے اور تھوڑی دیر میں پردہ کیا. اس سے حضرت عائشہ کمرے میں تھی, پردہ کیا, مجھ کو اندر بلایا اور اندر بلا کے بٹھایا. ابو ہریرہ کہتے میں سوچا ابھی آئے گا کھانے, کبھی آئے گا, لیکن ابو ہریرہ کہتے ساری امید کے جتنے تار تھے سب تار ٹوٹ گئے. کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے عائشہ کو پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے, گھر میں تو کہا لو یہاں بھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اندر سے عائشہ نے کہا ہاں ہے. کیا ہے؟ کعب من لبن, ایک دودھ کا پیالہ ہے. کتنا؟ ایک دودھ کا پیالہ. کہا پردے میں سے دے دو, دودھ کا پیالہ آ گیا. ابو ہریرہ سوچتے میں اتنا خوش ہوا, آدھا میرا آدھا نبی کا اور تھوڑا بچ جائے گا تو عائشہ کا, لیکن آدھا بھائی ڈوبنے والے جو تنکے کا سہارا, یہاں پہ جان جانے والی آدھا پیالہ ٹوٹا. لیکن ہمارے نبی کا آدم نے کیا کہا, ابو ہریرہ ایک کام کر, وہ جو تیرے ساتھی ہے نا کتنے 41 42 ان کو بھی بلا دینا, وہ بھی دودھ پی لیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا ہوگا جیسے سنا ہی نہیں, کہتے فالتو ماں سمیت ہوں, میں ایسا بن گیا میں کیوں بلانے جاؤں, اسی کا اگر 41 42 آئیں گے تو میرے کو کیا ملے گا. خود کہتے میں ایسا ہو گیا تو ہمارے نبی نے پھر دوبارہ کہا تو کہتے میں پھر ایسے ہو گیا. تیسری مرتبہ نبی نے ذرا زور سے کہا. ابو ہریرہ کہتے میں کاپ گیا, ارے بھوکا مر سکتا لیکن نبی کا قانون کر کے جہنم میں تو نہیں جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا وہاں پر. ابو ہریرہ کہتے مجھ کو معلوم سب میری طرف سے, سب میری طرف ہے. میں نے جا کر کہا کرو چلو چلو ہمارے نبی دودھ پینے کے لیے بلا رہے, دودھ کی دعوت ہے چلو. ابو ہریرہ کہتے قسم اللہ کی کوئی سویا تھا, کوئی ذکر کرتا تھا, کوئی قرآن پڑھتا تھا, لیکن میں نے کہا دودھ کی دعوت ہے سب کھڑے ہو گئے, سب کھڑے ہو گئے جھپٹ کے جانے لگے. تو ابو ہریرہ کہتے میں نے کہا زور سے اور زیادہ تیز مت دوڑو, ایک ہی پیالہ بچہ کیوں دوڑ رہے, ایک ہی پیالہ ہے. ابو ہریرہ کیا کہتے سب کو میں نے بھیجا اور میں کونے میں چھپ گیا. کیوں چھپ گیا؟ اس لیے مجھے معلوم تھا کہ میرے نبی کہیں گے تقسیم کر, اب تقسیم کروں گا تو میرے کو کیا ملے گا. اسی جگہ کوئی اور تقسیم کرے, جب تقسیم کرنا شروع ہوگا تو بیٹھ جاؤں گا بیچ میں کوئی جگہ پہ تو میرا نمبر کیسے سب جمع ہو گئے, پورا کمرہ بھر گیا. بھائی چھوٹا سا حجرہ شریفہ پورا بھر گیا 42 آدمی. اور ہمارے نبی کا اصل میں کیا اعلان کرا, ہمارے نبی کا اعلان دیا کہ این ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کہا تو یہ بچوں کا امیر, یہ پڑھنے والے جو جوان ہیں ان کا این ابو ہریرہ. ابو ہریرہ خاموش, پھر این ابو ہریرہ, ابو ہریرہ خاموش. تیسری مرتبہ جہاں چھپے تھے نا وہاں دیکھ کر این ابو ہریرہ, جہاں چھپے تھے وہیں پر ہمارے نبی نے دیکھا ابو ہریرہ کہا. ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ تو دیکھ ہی لیے. کہا لبیک یار اللہ کا رسول حاضر ہو, کہاں چلو سب کو تقسیم کرو. ابو ہریرہ کہتے کہ چونکہ دماغ تو بھائی کسی بھی آدمی کا دماغ اس وقت کنٹرول میں نہیں رہے, کہتے میں نے پیالہ تو لے لیا, جو پہلا بیٹھا تھا اس کے منہ میں رکھا, اس کے منہ میں رکھا تھا دیکھ تھوڑا پینا سب باقی ہے, تھوڑا پینا سب باقی ہے. تو ہمارے نبی نے سن لیا. ہمارے نبی کہا ابو ہریرہ کیا بولے کو, کہا اللہ کے رسول ایک پیالہ سب کا نہیں, اس کو کہو جتنا پینا ہوتی ہے, جتنا پینا ہوتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا کہ مرضی تو نہیں چاہتی, لیکن میں نے کہا پی لے جتنا پینا ہے پی لے. جیسے میں نے اس کے منہ میں پیالہ رکھا, وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے گئے. ابو ہریرہ صاحب سے گئے, وہ بھی بیچارہ بھوکا, وہ بھی کیا کرے, کہ وہ چھوڑنے کا نام نہ لے لے. اور میں بار بار پیالے کو کھینچنے کی کوشش کروں اور نبی کہے اور پیلا اور پیلا. ابو ہریرہ کہتے میں نے تو چھوڑ دیا کہ جتنا پینا ہے پی. لیکن ابو ہریرہ کہتے کہ وہ پہلے صحابی نے پی لیا نا, پی لیا, اور جب پیالہ واپس دیا تو قسم اللہ کی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. بس ابو ہریرہ کہتے اس وقت دل میں ایسی خوشی ہوئی کہ آج کو پیالہ پورا ملنے والا ہے, آج پورا پیالہ, اس سے کہ پیالہ ختم ہونے والا. بس ابو ہریرہ کہتے میں پلاتا تھا اور میرے نبی سب کو بھیجتے تھے کہ چلو پی لیا چلے جاؤ, پی لیا چلے جاؤ, پی لیا. ابو ہریرہ کہتے 41 کو پلا دیا, اب بچا 42 میں, اور 42 میں بچ گیا. تو پیالہ تھا, پیالہ میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. ابو ہریرہ کیا کہتے میں نے سوچا اب نبی کو پلانا, نبی بھی تو بھوکے ہیں بھائی نبی کو, لیکن بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے نبی نے ایک جملہ کہا, لا پیالہ مجھ کو دے.
پیالہ مجھ کو دے، بقی تو انا و انت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تو اور میں باقی ہے، اور باقی عائشہ باقی ہے، اور تو کوئی باقی۔ تو ابو ہریرہ نے کہا بات تو برابر، لیکن پیالہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ابو ہریرہ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ نبی پیئیں گے اور پھر مجھ کو پیالہ، لیکن نہیں میرے دوستو، ابو ہریرہ کہتے میرے نبی نے اس وقت کہا ابو ہریرہ تو نے سب کو پلایا، میں تجھ کو پلاؤں گا۔ ابو ہریرہ تو نے سب کو پلایا، میں۔ ابو ہریرہ کہتے میرے جیسا غریب آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا نبی مجھ کو دودھ پلائے گا، مجھے نبی دودھ پلائے گا۔ لیکن ابو ہریرہ کہتے میرے نبی کے دونوں ہاتھوں میں پیالہ تھا اور مجھے کہہ رہے تھے پی لے ابو ہریرہ پی۔ ابو ہریرہ کہتے شرم بھی آتی تھی، تو تھوڑا پینے کے بعد میں نے کہا پیٹ بھر گیا، تو نبی نے کہا ابو ہریرہ کب سے جھوٹ بول رہا ہے، کب تک جھوٹ بولتا رہے گا۔ ہمارے نبی نے ہنستے ہنستے کہا کب سے بول رہا کب تک بولے رہے گا، پیتے رہے کہتے میرا پیٹ بھر گیا، سینہ بھر گیا، گلا بھر گیا۔ اب بولے گا کہتے میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا لا عجیب و مطلب کا اللہ کے رسول کو جانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے پیالہ لیا، پیالہ ہاتھ میں لے لیا اور کہا ابو ہریرہ تو سمجھا تھا کہ نبی کے دروازے سے محروم ہوگا، یاد رکھنا آسمان پر اللہ اور زمین پر نبی کے دروازے سے کوئی محروم نہیں ہوتا، نبی کے دروازے سے کوئی محروم بس پی لیا۔ اب تو اللہ کے رسول باقی ہے اور دنیا ایسا کا ویسا، اور کون باقی ہے؟ تو ہمارے نبی نے کیا کہا دیکھا اب میاں بیوی باقی ہے، تو چلے جا، تو نے بھی دودھ پی لیا، گلے تک پی لیا، اب ہو رہا نہیں جا رہے۔ میرے دوست دعا کرو اللہ وہ بڑی سب جیسے نالائق کو نصیب نہیں جا رہے ابو ہریرہ۔ ہمارے نبی بار بار کہہ رہے ابو ہریرہ جا، ارے میں ابھی جو ہسبینڈ وائف تھے اکیلے گھر میں، اب تو جا تیرا پیٹ بھی بڑھ گیا، اب ہمارے نبی نے کہا تو جاتا کیوں نہیں؟ میرے دوستوں وہ گھڑی کا صدقہ مانگو۔ ابو ہریرہ نے روتے روتے نبی کا کپڑا پکڑ لیا، نبی کا کپڑا مبارک پکڑ لیا اور روتے روتے کہا کہ بے شک میں بھوکا تھا، بے شک میں بھوکا تھا، پریشان تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو پلا لیا۔ اللہ کے رسول میں جاؤں گا، یہاں سے ابھی چلا جاؤں گا، ایک وعدہ کرو، ایک وعدہ کرو قیامت میں پھر ابو ہریرہ پریشان ہوگا۔ میرے دوستوں ابو ہریرہ کہہ رہے تو میں اور آپ کا کیا حل ہوگا؟ ابو ہریرہ کہتے قیامت کے دن پھر میں پریشان ہوں گا اور پیاس لگے گی اور سورج ایک بالش کے اوپر ہوگا اور پورے پسینے میں ہم شرابور ہوں گے کہ اللہ کے رسول وعدہ کر لو اس وقت اپنے ہاتھوں سے مجھ کو جامع کوثر بھی پلاؤ گے، جیسے آج دودھ پلایا اس وقت اپنے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پلاؤ گے۔ میرے نبی رو پڑے، ابو ہریرہ سے گلے لگایا اور کیا کہا ابو ہریرہ اے ابو ہریرہ جہاں میں کھڑا رہوں گا حوض کوثر پر میرے دائیں طرف ابو بکر کو کھڑا کروں گا اور بائیں طرف کچھ کو کھڑا کر رکھوں گا، جہاں میں کھڑا رہوں گا میرے حوض پر بائیں طرف صدیق اکبر کو کھڑا کروں گا، وعدہ کرتا ہوں بائیں طرف کچھ کو کھڑا کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے بھی امت کو پلاؤں گا اور تیرے ہاتھوں سے بھی امت کو پلاؤں گا۔ میرے دوستوں یہ اندازہ لگاؤ میرے دوستوں، ابو ہریرہ کی زندگی کو سوچو اور آج ہماری رنگیلی زندگی، ہم تو بہت رنگیلے میرے دوستوں۔ میرے دوستوں ابو ہریرہ نبی پر جان دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں؟ کہو نا، ارے زور کو دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں؟ ارے کہو نا دیتے ہوں گے نہیں دیتے ہوں؟ وہ احد کے میدان میں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جوان بیٹھے نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، احد کے میدان میں ایک صحابی تھے حضرت زیاد، کون حضرت زیاد، زخموں سے چور ہو گئے، پوری تفصیل نہیں بتا صرف اتنا بتا تھا، پورے زخموں سے چور ہو گئے۔ کون حضرت زیاد، یاد رکھنا نام، کون حضرت؟ پورے زخموں سے چور ہو گئے، سینہ چھلنی ہو گیا، پیٹ سے زخم، پاؤں کی زخم، بالکل نہ اٹھنے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت۔ میرے دوستوں ایک صحابی کی نظر پڑی کہ زیاد 25 سال کے جوان اور بالکل زخموں میں تھی، تو وہ جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ تجھے دودھ چاہیے؟ ارے دودھ چاہیے یا پانی چاہیے، کیا چاہیے تو بول، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضرت زیاد نے کیا کہا؟ نہ دودھ کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے، تیرے کندھے کی ضرورت ہے، پھر اس کو کندھے پہ اٹھا کر لے۔ تو بیچارے انہوں نے کندھے پہ پورے زخمی تھے، پاؤں ہاتھ جیسے الگ ہونے والے تھے، پورے زخمی تھے، کندھے پر اٹھا لیا کیا؟ اب کندھے پر اٹھا لیا، نبی کے قدم پر مجھ کو چھوڑ دے، جہاں نبی کھڑے ہو وہاں ان کے قدم پر مجھ کو چھوڑ دے۔ میرے دوستوں ہمارے نبی احد پہاڑ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور میرے دوستوں آنکھوں کا آنسو پہلے ہی جاری تھے، اور جب یہ صحابی آئے اور زیاد کو نبی کے قدم پر رکھ دیا تو ہمارے نبی نے کہا یہاں کیوں لے کر آئے؟ کہا ان کی وصیت تھی آپ کے قدموں پر لے کر آئے، میں لے کر آیا۔ میرے دوستوں زیاد نے کیا کیا؟ میرے دوستوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے، کتنا پیارا حال ہوگا، اپنا ہاتھ نبی کے قدم پر رکھا، اپنا ہاتھ نبی کے قدم پر رکھا اور ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ کچھ تو رب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہوں گا، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب۔ اور میرے دوستوں پھر تھوڑا آگے بڑھے، اپنا گھال نبی کے یہ پنجوں کے اوپر رکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد۔ ہمارے نبی نے اس کو کیا پیار سے کہا، زیاد میں سمجھ گیا تو نے زندگی بھی گزارا میرے قدم پر، اللہ نے موت بھی دی میرے قدم پر۔ یہ وہ لوگ تھے میرے دوست، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جان بھی نبی کی محبت میں دیتے تھے،
اور میرے دوستوں ہم ایسے رنگیلے ایک چہرہ بھی نبی کو نہیں دے سکتے. وہ جان دیتے تھے. اب بولے داڑھی رکھنا نبی سے محبت کا بہت محبت, نبی سے محبت کا بہت محبت, نبی نے دامن کبھی نہیں چھوڑے. اور چہرے میں داڑھی رکھ تو گھر سے ٹی وی نکال. ہاں میرے دوستوں یہ محبت اس کا نام ہے, محبت اس کا نام ہے. میرے دوستوں جلوس نکالنا محبت نہیں ہے, چیخنا چلانا محبت نہیں. محبت اس کا نام ہے کہ میرے نبی کے لیے صحابہ نے جو قربانی دی ہے, میں ایک معمولی قربانی دے کر میں بھی انہیں اپنا نام لکھوا دوں تو کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اس لیے میں ایک بات آپ کو کہوں, آج سب لوگ ارادہ کرو نماز کرو گے انشاءاللہ. نماز بہت مشکل ہے. ارے کہو نا, بے شک مشکل ہے کہ آسان ہے؟ زور سے کہو مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل. آپ آسان کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے. قرآن کہتا ہے بہت مشکل ہے, قرآن کہتا ہے بہت مشکل. سورہ بقرہ اٹھاؤ, قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. نماز کا پڑھنا بہت مشکل, نماز کا پڑھنا بہت مشکل, نماز کا پڑھنا بہت مشکل. لیکن پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے, ایک بار عادت ڈال دے پھر نہیں پڑھے گا تو مشکل. عادت ڈال دے زیادہ اللہ علی الخاشعین, مگر عادت ڈال دے پھر نہیں پڑے گا تو چینج. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں کو نمازی ہوتا نا, اگر کبھی فجر چھوٹ جائے نا, صبح 7 بجے اٹھتا ہے تو دیکھا جاتا ہے. بیوی کا بھی غصے, بچے پر بھی یہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ غصے پر اللہ اس کو جنت دینے ہوتے ہیں. یہ بیوی کا غصے ہوتا ہے کہ تو اسی کو اٹھائی کیوں نہیں, اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ تم نے الارم کیوں نہیں بچا, تم نے الارم کا بٹن کیوں بند کر دیا. وہ جو بچے پر غصہ ہوتا ہے نا, اس غصے پر اللہ کو اتنا پیار آتا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سمجھ لیا کہ چین سکون اگر اللہ نے رکھا ہے تو نماز رکھا ہے. میرے دوستوں کرو گے انشاءاللہ. دیکھو میں نے ابھی سے کہہ دیا, شروع میں مشکل, عادت بنا لے تو عادت بنا لے تو کرو گے. بھائی کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی مشکل کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ بھائی دیکھو یہ کبھی شعبان کا مہینہ ہے. ہاں میرے دوستوں, شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ, ہمارے نبی نے کہہ دیا شعبان میرا مہینہ. یہ تو محمد کا مہینہ ہے. میرے دوستوں محمد کا مہینہ, اگر یہ مہینہ گزر جائے اور محمد من نہیں لے تو ہم سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں ہوگا. اس لیے کہتے شعبان میں محمد کو حاصل کر لے, رمضان میں اللہ کو حاصل کر لے, پھر موت آئے تو اللہ کلمے والی موت نصیب کرے گا. تو سب لوگ نماز کے لیے تیار, بالکل تیار, نماز کے لیے بالکل تیار. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستوں حلال کمائی کے لیے بھی تھوڑی کوشش کریں. بہت سے لوگ سود کا پیسہ کھاتے ہیں. میرے دوستوں میں تو یہاں سورج پہ دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ریاض والی دکانیں بہت زیادہ ہے. میرے دوستوں نہ, بالکل نہیں. دیکھو آدمی بھوکا مرے نا وہ گوارا, لیکن سود کا پیسہ پیٹ میں جائیں گے حرام. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ سود سمجھ گئے نا, ریاض والے پیسے. میرے دوستوں بہت بچے, بہت بچے. اس صورت میں اب آج کل ہم لوگ بھی اس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ارے میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارے نبی نے کہا اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے, کوئی اپنی سجی ماں کے ساتھ, اور وہ بھی زبردستی 36 مرتبہ زنا کرے, میرے دوستوں ہمارے نبی نے کہا وہ آدمی اتنا برا نہیں جتنا وہ آدمی برا ہے جو ریاض کا پیسہ کھاتا. اسے میرے دوست بھوکا مر جانا نہیں, اگر نہیں مانگنے شرم آتی ہے مت مانگنا. بھوکا مر جا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں شہید ہو کے مرے گا انشاءاللہ. لیکن ریاض کا پیسہ کھا کے مرے گا تو میرے دوست کو قیامت میں اللہ اور رسول دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی بیمار ہے دعا کر اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. پوچھے تو نہیں کوئی پرچی ورچی تو نہیں ہے. بھائی جمعرات اور جمعہ کو میں یہی صورت میں ہوں تو جمعرات کی رات کو 10 بجے مجلس نہیں ہے, رات کو 10 بجے ہری پورا گنبد والی مسجد. جمعرات کو رات کو 10 بجے ہری پورا گنبد والی مسجد. اور جمعہ کو جمعہ کی نماز میں کالی پور امباور والی مسجد. جمعہ کی نماز میں کالی پور امباور والی مسجد, اور جمعرات کی رات کو ہری پورا گنبد والی مسجد. سب لوگ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. بلکہ دعا کرو میرے دوستوں, میرے جیسا نالائق بولتا ہے. اب دعا کرو کہ اللہ زندگی میں یہی کام لیتا ہے. میرے دوستوں یہ کام سے اچھا کوئی کام نہیں. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میرے دوستوں میں آپ کو نہیں کہتا ہوں, میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو سلام کر کے گردن جھکا دیتا ہوں اور یہی سوچتا ہوں کہ تو آیا ہے اپنے واسطے کسی اور کے واسطے. سب سے پہلے میں اپنے جیسے نالائق کو بولتا ہوں, میں بہت بڑا نالائق آدمی. آپ بھی میرے دعا کرو اللہ میری مغفرت فرمائے, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, لائف بند کر کے ذکر شروع کریں.
بھائی ایک ضروری بات یہ ہے، ہمارے جاوید بھائی امام صاحب آپ کون ہیں جی؟ ماشاء اللہ اس بستی کے رہنے والے ہمارے جاوید بھائی، اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے اس مسجد کے چندے کے واسطے کچھ باتیں کہی ہے. میرے دوستوں آپ لوگ باہر جو ہے ان کے جو بھی ذمہ دار ہو وہ کھڑے رہیں گے. آپ سے جتنا بھی ہو سکے تھے اللہ تعالیٰ کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. میرے پیارے دوستوں میں وہ 3 آیتیں پڑھ لیتا ہوں جو شاید آپ کو بھی یاد ہوگی، تاکہ صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. کتنے؟ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے. پھر مستقل ذکر اور اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان کا مہینہ ہے، گویا شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سلام پڑھ لیں. کوئی پڑھیں گے؟ کوئی سلام پڑھیں گے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام 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 سلام. تصور کے ساتھ میرا نبی سن رہا ہے، ہم نبی کو پہنچا رہے ہیں. بھائی تصور نہیں رکھیے، ہم وہاں پہنچے بڑے یہاں رہے ہیں، پہنچا وہاں رہے. سلام 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 سلام. سلام کے نبی پر جس نے دو بندگی. سلام کے نبی پر جس نے بادشاہی کہو بے شک بے شک فطری ایک ضلع ہمارے نبی پر بالکل فٹ ہو جاتا. سلام کے نبی پر جس نے سلام کے نبی پر جس نے بادشاہی سلام 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 نبی سلام نبی پر جس نے اسرار محبت سمجھائے. سلام نبی پر جس نے اسرار محبت سمجھائے. سلام نبی پر سلام نبی پر جس نے زخم کھا کر پھول کرتا ہے، زخم کھا کر پھول کرتا ہے. سلام 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 کے نبی پر جس نے خون کے پیاسوں کو پلائے. سلام کے نبی پر جس نے خون کے پیاسوں کو پلائے.
तिलावत हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك الله اللهم إنا ندعوك الله اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واشفنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي نفسنا فذللنا وفي أعيننا فعزمنا ومن سوء الأخلاق فجنبنا. الله الله हमको माफ करना, अल्लाह हमको माफ करना,
اللہ ہم کو معاف کر دے، مولا معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے۔ اللہ گناہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مولا، تو سب جانتا ہے، تو اللہ بول گئے جو مولا تو رات کے اندھیرے گناہ جانتا ہے، دن کے اجالے والے گناہ جانتا ہے، جان بوجھ کے کیے وہ بھی جانتا ہے، انجانے میں کیے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے واقف ہے مولا۔ اللہ کچھ بچانے کی ضرورت نہیں مولا، لیکن اللہ ایک بھیک مانگتے مولا معاف کر دے، دکھائیے مولا، دکھائیے مولا، ہم فقیر ہیں مولا، تیرے دروازے کے بچھا دیے مولا، ہمارا ہاتھ چھوڑتے مولا، تیرے سامنے ہاتھ چھوڑتے مولا، ہم کو معاف کر دے، معاف کر، معاف کر۔ اللہ ہمارا امتحان مت لے مولا، ہم کو آزمائش میں مت مبتلا، اللہ ہم اس کے قابل ہے ہی نہیں مولا، ہم اس کے قابل نہیں ہے مولا، اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہے مولا، امتحان کے قابل تیرے نبی کے صحابہ تھے جو اپنے سینے پر چکی کا پاک بھی لے گئے تھے، وہ ہمارے پر بھی بہن جاتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ان کو لوہے کی مار بھی ماری جاتی تھی، ان کو تکلیف زمین پر تپایا بھی جاتا تھا، اللہ ان کے تو پاؤں کے پرچھے بھی اڑائے جاتے تھے، اللہ اونٹوں کو باندھ کے سمجھا کے پاؤں کے پرچھے اڑائے گئے تھے، ان کی تو شرمگاہ کے برچے بھی مارے گئے، اللہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے اللہ، بہت کمزور ہے بولا، بہت کمزور ہے، ہم امتحان کے لائق ہیں، ہم امتحان کے لائق نہیں بول، ہم تیری کو آزمائش کے لائق نہیں بول، بلکہ مولا ہم تو ایک بھیک مانگتے کہ قیامت میں جب تک کے نام عمل ملے، اللہ ہمارا نام عمل نبی کے سامنے مت کھولنا، اللہ ہمارا نام عمل نبی کے سامنے مت کھولنا، لیکن مولا تیرے نبی کا دل بہت دھلے گا مولا، تیرے نبی کا دل بہت دھلے گا مولا، ہم کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا مولا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا، اور اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا، تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا، اے اللہ تو نبیوں کو معاف کرے گا، صدیقین کو معاف کرے گا، شہداء کو معاف کرے گا، صالحین کو معاف کرے گا، اولیاء کو معاف کرے گا، ہم جیسے نالائقوں کو کون معاف کرے گا، ہم جیسے مجرم کو کون معاف کرے گا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن سے گنہگار ہے مولا، گنہگار ہے مولا، بدن کا ٹکڑا گنہگار ہے مولا، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا، اللہ ہم کو معاف کرتے ہو، معاف کر دے مولا، ہم کو معاف کر دے مولا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا، اللہ ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا، اللہ بہت احسان ہے مولا، بہت احسان ہے مولا، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، اور جس کے اماں ابا چلے گئے مولا، اے اللہ ان کی قبر کو دور سے بھر دے مولا، اللہ ماں یاد آتی ہوگی، ابا یاد آتے ہوگی، اللہ ان کی قبر کو دور سے بھر دے مولا، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں خیر کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہے بہت سے وہ پریشان ہے مولا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، سب کی پریشانیوں کو ملکتوں کو دور فرما دے مولا، اے اللہ احسان کامل نصیب فرما، معرفت تامہ نصیب فرما، ولایت کاملہ نصیب فرما، اور اللہ ہم اپنا ہاتھ رکھے اس سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ایک بھیک مانگتے مولا تو طرف طرف سے بھیک مانگتے مولا، ہم کو نبی کا دیوانہ بنا دیتے، ہم کو نبی کا دیوانہ بنا دیتے، اللہ نبی کی سچی محبت عطا فرما دے مولا، اللہ قیامت کے دن وہ دن ہم سب کو بتانا مولا، اللہ قیامت کے دن تیرے نبی نور کے ممبر پر ہوگی، اللہ اکبر، اللہ کیا چہرہ چمکتا ہوگا مولا، کیا چہرہ چمکتا ہوگا مولا، اور اللہ ہم ایک ایک امتی کے سامنے لایا جائے گا، اے اللہ ہم کو وہ دن نصیب کر دے، اللہ وہ دن ہم کو نصیب کرنا، تیرے نبی ایک مرتبہ زبان مبارک سے کہہ دے تو مجھے پہچان گیا میں تجھے پہچان گیا، اللہ یہ پہچان والی نسبت عطا فرما دے، اللہ یہ پہچان والی نسبت عطا فرما دے، اللہ کسی کو وہ دن مت بتانا بولا، اللہ نہیں بولا کسی کو نہیں، کسی کو نہیں بولا، کوئی نہیں برداشت کر سکے گا مولا، یہ دن کسی کو مت بتانا مولا، کہ نبی دور سے کہہ دے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، تو تجھے نہیں پہچانتا،
تو مجھے نہیں پہچانا، اللہ بچا لے مولا، اللہ ایسی مصیبت اور آفت سے بچا لے مولا. اے اللہ پیارے نبی کی پیاری محبت عطا فرما دے، ان کی شریعت کو اڑنا بچھونا بنا دے. اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرما دے، عبادتوں کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس پوری دنیا میں امن چین سکون کی فضا عطا فرما دے. اللہ پوری دنیا میں چین سکون امن کی فضا عطا فرما دے. میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تک چل ہماری دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.